عزیز سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس نے ہم تمام کو اس عظیم الشان 2 روزہ سنی و دینی اجتماع میں ایک جگہ جمع ہو کر کئی ساری دینی مسائل اور دینی امور پر علم کو حاصل کرنے، سننے اور سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو چلیے آج ہم جو ہے میت کو غسل دینے اور اس کو کفن دینے کا طریقہ جانتے چلیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ ایک دن ہم کو موت آنی ہے، اور جب موت جو ہے کسی کا وقت قریب آ جائے تو موت کا وقت قریب آئے اور نشانیاں جب پائی جائیں تو اس کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ گھر والے اس کو جو ہے جس کو موت آ رہی ہو اس کو جو ہے سیدھے کروٹ پر لٹائیں اور اس کا رخ قبلے کی جانب کر دیں۔ جس کسی کو جو ہے موت کا وقت قریب آ جائے تو اس کو سیدھے کروٹ پر لٹا کر اس کا رخ قبلے کی جانب کر دیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ اس کو چت لٹا دیں، اور جو میت جس کو جو ہے جاگنے کا وقت لگا ہو، جس کو نزا کا وقت کہتے ہیں، اس وقت سکرات کا جس کو وقت کہتے ہیں، اس وقت جو ہے میت کے سامنے بیٹھ کر تلقین کریں، یعنی کہ اس کے سامنے بیٹھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ان کلمات کو بار بار دہراتا رہے، لیکن جو ہے اس کو حکم نہ دے، اس کو پڑھنے کے لیے نہ کہے، کیونکہ وہ جو جاگنے کا وقت ہوتا ہے، سکرات کا جو وقت ہوتا ہے، وہ بہت تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ اگر اس نے تکلیف کی وجہ سے انکار کر دیا اور اسی انکار پر اس کی موت واقع ہو گئی تو گویا اس کی موت کفر کی حالت میں ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس میت کے سامنے جس کو جاگنے کا وقت لگا ہو، سکرات کا عالم جس کو لگا ہو، تو اس کے سامنے بیٹھ کر جو ہے بار بار کلمہ شہادت کو دہراتے رہیں، لیکن اس کو جو ہے حکم نہ دیں، اور جب جاگنے کا وقت آ جائے تو اس کے سامنے نیک، پرہیزگار، متقی لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے لوگ اس کے سامنے موجود نہ ہوں جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو، اور جس شخص کو جو ہے جاگنے کا وقت لگا ہو، جس کو سکرات کا عالم لگا ہو، اور اس کو جس مکان میں رکھا گیا ہو تو اس مکان میں کوئی تصویر یا پھر کتا موجود نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس مکان میں کوئی تصویر یا کتا ہوتا ہے تو اس مکان میں فرشتے تشریف نہیں لاتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر کوئی تصویر ہے یا پھر کتا ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اور جو ہے جو میت ہوتی ہے وہاں پر حیض و نفاس والی عورتیں جو ہے آ سکتی ہیں، لیکن ایسی عورتیں جن کا حیض اور نفاس منقطع ہو گیا لیکن انہوں نے ابھی تو غسل نہیں کیا تو ایسی عورتیں جو ہے وہاں پر نہ آئیں، اور جس کو سکرات کا عالم لگا ہوا ہو تو اس وقت آ کر لوگ جو ہے ایک عجیب سا ماحول برپا کر دیتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرنے لگتے ہیں، لہٰذا ایسا نہ کریں بلکہ اس کے پاس ٹھہر کر خود کے لیے بھی دعائے خیر کریں اور اس مرنے والے کے لیے بھی دعائے خیر کریں، کیونکہ اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، تو لہٰذا اس مقام پر ٹھہر کر خود کے لیے اور میت کے لیے دعائے خیر کریں۔ اور جو ہے اس کے بعد جب جسم سے روح نکل جائے، عزیز سامعین، جب جسم سے روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی کو لیں اور چوڑی پٹی کو لے کر پوری کے نیچے سے سر کے اوپر ایک گرہ لگا دیں، اس کے بعد منہ جو کھلا ہوا ہوتا ہے اس کو بند کر دیں، گرہ ڈال دے، گاٹھی ڈال دے، اور منہ کھلا ہوا ہو تو اس کو بند کر دے، اور پیروں کی انگلیاں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو سیدھا کر دیں، اور یہ کام اس کے گھر والوں میں جو بہت نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کر سکتا ہو وہ کرے۔ اس کے بعد اس کے پیروں کے دونوں انگوٹوں کو جو ہے ایک پٹی کو لے کر جو ہے اس کو گاٹھی ڈال دیں، اور اس کے بعد اس کے پیٹ کے اوپر کوئی نمک کی تھیلی یا پھر کوئی لوہا رکھ دیں تاکہ اس کا پیٹ جو ہے پھولنے نہ پائے۔ عزیز سامعین، اب چلیے ہم میت کو غسل کرنے کا طریقہ جو ہے جانتے چلتے ہیں کہ آج ہم جو میت ہمارے پاس ہوتی ہے تو میت کو غسل کرنا ہے، تو میت کو غسل کرنے کے وقت عجیب و غریب چیزیں آج ہمارے درمیان رائج ہیں۔ آج ہم صحیح طریقہ سیکھ کر سن کر جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے مردوں کو اسی طریقے پر نہلانے کی کوشش کریں گے۔ عزیز سامعین، تو بغور سماعت فرمائیں کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو انتقال کے بعد جو ہے اس کے گھر والوں میں یا کوئی اس کی ماں ہو یا اس کی بیٹی ہو یا کوئی اس کا قریبی رشتہ دار ہو تو وہ نہلانے کے لیے جو آگے بڑھ جائیں۔ آج ہمارے پاس ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جب ہمارے گھر پر کوئی مر جاتا ہے تو میت کو غسل دینے کے لیے، میت کو کفن پہنانے کے لیے ہم باہر سے خواتین کو بلاتے ہیں۔ عزیز سامعین، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جو پہنانے والی ہیں، جو غسل دینے والی ہیں، ان کو کس
کو غسل دینے کا طریقہ ہے، یہ تمام طریقہ ہم خود سیکھیں گے. اور اگر ہمارے گھر پر کوئی انتقال کر جائے اور اگر ہمارے گھر پر کوئی میت ہو تو باہر سے بلانے کی نوبت نہ آئے، بلکہ ہم خود جو ہے اپنے گھروں کے مردوں کو نہلانے کے لیے اور اس کو کفنانے کی کوشش کریں گے. تو میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے. اگر کسی ایک نے بھی کر دیا تو سب کی جانب سے ساقط ہو جائے گا. تو سب سے پہلے میت کو جس چارپائی یا تخت پر نہلا رہے ہوں اس کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ دھونی دے دیں. اس کو خوشبو سے جو ہے اچھی طریقے سے دھونی دیں. اس کے بعد اس پر میت کو لٹا دیں اور میت کو ران سے لے کر پورا پیروں تک ایک کپڑے سے ڈھانک دیں. اس کے بعد جو اس کو غسل دے رہا ہو وہ اپنے ہاتھوں پر جو ہے کوئی کپڑا لپیٹ لے اور کپڑے کو لپیٹ کر اس کو استنجا کرائے. کپڑے کو لپیٹ کر جو ہے اس کو استنجا کرائے. اس کے بعد میت کو جو ہے وضو کرائے. جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کرایا جاتا ہے اسی طریقے سے پہلے چہرہ دھلائے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھلائے اور سر کا مسح کرائے اور اس کو جو ہے دونوں پیر جو ہے دھلائے. لیکن جس طریقے سے نماز کے وضو میں ناک کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور گٹوں تک ہاتھ دھونا ہوتا ہے، یہ جو ہے میت کے غسل میں نہیں ہے، بلکہ میت کے غسل میں صرف چہرے کو دھلانا اور دونوں ہاتھ کونیوں تک دھلانا اور سر کا مسح کرنا اور پیروں کو دھونا ہے. ہاں کوئی روئی یا کوئی کپڑا بھگو کر اگر جو ہے دانتوں پر، مسوڑوں پر یا ہونٹوں پر پھیر دے رہے ہیں تو یہ جو ہے چل جائے گا. اس کے بعد جو ہے جو میت ہے اس کو جو ہے سیدھی کروٹ پر لٹائیں اور لٹا کر سر سے لے کر پیر تک اس پر پانی کو بہائیں. عزیز سامعات گرامی، جب ہمارے گھر پر کسی کی میت ہو جاتی ہے تو ہم اس کو نہلانا بولے، نہلانے کا جب وقت آتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہے. لیکن جو طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ اس کو پہلے استنجا کرا کے نماز کے ایسا وضو کرائیں. اس کے بعد جو ہے اس کو سیدھی کروٹ پر لٹا کر اس پر سر سے لے کر پیر تک اچھے سے پانی بہائیں. پھر جو ہے الٹی جانب کر کے پھر اس کو الٹی جانب کر کے پھر اسی طریقے سے جو ہے سر سے لے کر پیر تک جو ہے پانی کو بہائیں اور پانی جو ہے بیری کے پتوں کا پانی کو بہائیں. پھر اس کے بعد جو ہے میت کو جو ہے میت پر جو ہے آخر میں کافور کا پانی بہائیں. سر سے لے کر پیر تک میت پر کافور کا پانی بہائیں. اس کے بعد میت کو نرمی کے ساتھ بٹھائیں اور بٹھا کر اس کے پیٹ پر آہستہ سے ہاتھ کو پھیریں. اگر کچھ نکل جائے تو اس وقت جو ہے اس استنجا وغیرہ نکل جائے تو اس کو اچھے سے جو ہے پیٹ پر جو ہے اچھے سے ہاتھ کو مل کر جو بھی نکل جائے اس کو دھو لیں. لیکن اب جو استنجا کرائے اور اس کو دھونا ہو گیا تو دوبارہ وضو کرانا یا غسل کرانا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں کوئی کپڑا لے کر آہستہ سے اس کے پورے بدن کو پونچھ دے. عزیز سامعین، یہ جو ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے غسل دینے کی کوشش کریں گے. تو اب چلیے ہم کفن کا طریقہ دیکھتے چلیں کہ میت کو جو ہے کس طریقے سے کفنایا جاتا ہے. عزیز سامعین، کفن کے 3 درجے ہیں: سنت، کفایت اور ضرورت. مرد کے لیے سنت 3 کپڑے ہیں: قمیص، ازار، لفافہ. عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں: قمیص، ازار، لفافہ، سینہ بند، اوڑھنی. اگر میت جو ہے عورت ہو تو اس کو کس طریقے سے ہم کو جو ہے کفن دینا ہے؟ تو عزیز سامعین، سب سے پہلے ہم کو جو ہے کفن کی چادر کو کسی بوریے پر یا تخت پر بچھانا ہے. جس طریقے سے آپ یہاں پہ ملاحظہ کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ جو ہے کسی بوریے پر یا تخت پر پہلے میت کی کفن کی چادر کو جو ہے اچھی طریقے سے بچھائیں. اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر سینہ بند ڈالیں. نکالو یہاں سے. سینہ بند کون سا ہے؟ نکالو. اس کے اوپر سینہ بند ڈالیں. بڑا ہے وہ، سینہ بند چھوٹا رہتا ہے. پہلے کفن کی چادر کو ڈالنا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر سینہ بند ڈالنا ہے. اوڑھنی اور ایک دکھ رہا ہے. ڈال دے سینہ بند. ڈال. چلیے سینہ بند کے اوپر جو ہے تہبند ڈالنا ہے. سب سے پہلے چادر کے اوپر سینہ بند اور سینہ بند کے اوپر تہبند. سینہ بند کے اوپر تہبند، پھر اس کے اوپر کفنی ڈالیں.
यहाँ पे तहबंद की बजाय औरत को एक लंगोट इस्तेमाल की जाती है जिसका कोई शरीयत में हुक्म नहीं है। अजीज सामियात, यहाँ पर जो है तहबंद के बजाय मैयत को कफन देने में कोई लंगोट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लंगोट कहा जाता है। इसका शरीयत में कोई जवाज नहीं है, शरीयत में इसका कोई तरीका नहीं है। तो लिहाजा सबसे पहले मैयत की जो है जो चादर होती है उसको बिछाएं, उसके ऊपर सीना बंद, उसके ऊपर तहबंद, उसके ऊपर कफनी डालें, उसके ऊपर कफनी डालें। जैसा आप देख रहे हैं, तमाम खवातीन से गुजारिश है कि बगैर देखें और देखकर जो है कफन को जो है अगर कोई घर में मर जाए, किसी का इंतकाल हो जाए तो खुद जो है उसको कफन देने की कोशिश करें। तो इसके ऊपर जो है कफनी डालें, जैसा कि आप यहाँ पर देख रही हैं। कफनी को डालने के बाद अब इसके ऊपर मैयत को लिटाया जाए। आहिस्ता से नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ मैयत को जो है उसके ऊपर लिटाएं और उसके बाद आज़ाए सुजूद पर, जो मैयत आज़ाए सुजूद है यानी कि जो सजदा किए जाने वाले मकामात है, उन पर जो काफूर को मलना है। उसके पेशानी, दोनों हाथ और पैरों पर जो है काफूर को मलना है। उसके बाद अब जो है उसके सर के बालों के 2 हिस्से करेंगे। सर के बालों के 2 हिस्से करके उसको सीने के ऊपर सीधे जानिब और उल्टे जानिब रखेंगे और रख कर उसके बाद उस पर जो खुली हुई ओढ़नी, जिस तरीके से हम जिंदगी में ओढ़नी ओढ़ते हैं उस तरीके से नहीं उड़ाना है, बल्कि बाज़ मकामात पे ये गलत तरीका है कि जिस तरह जिंदगी में ओढ़नी को, दुपट्टे को जिस तरीके से बांध दिया जाता है उस तरीके से नहीं बांधना है, बल्कि ओढ़नी खुली हुई सर पर डाल दे और डालकर उसके दोनों किनारे सीने पर ले ले और सीने पर जहां पर पहले से ही सीधी तरफ और उल्टी तरफ बाल है उसके ऊपर जो है ओढ़नी के दोनों किनारे आ जाए। इस तरह के बाल के आखिर तक जो है वो ओढ़नी जो है डाल दिए जाए ताकि बाल दोनों तरफ से अच्छी तरीके से छुप जाएं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओढ़नी को एकदम से खुला रखना है, ओढ़नी को जो है लपेटना नहीं है, बल्कि ओढ़नी खुली हुई जो है सीने पर उसके दोनों किनारे इस तरीके से रखना है कि उसके बालों के जो है आखिर के कोने ओढ़नी के नीचे छुप जाएं। तो उसके बाद जो है उस पर कफनी को उड़ा दें। ये उल्टा डाले हुए हैं, उंगली ऊपर आती है, बच्चियाँ अंदर करते रहो। नहीं बस उन्हीं अंदर ही उसके ऊपर कफनी डालें, सीना बंद लो। फिर उसके ऊपर सीना बंद डाल दें। इस तरह के पहले उल्टे तरफ का लपेट कर उसके ऊपर सीधे तरफ का आ जाए। पहले उल्टा डालो, पहले उल्टी तरफ का डालकर हर बायां जानिब दाएं के ऊपर रहे। उसको ले हर पहले उल्टा डाल के उल्टे के ऊपर सीधा जानिब रहे। फिर उसके ऊपर तहबंद डालें और सीना बंद दोनों बगलों के नीचे से सीने के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है तहबंद को लपेटें और तहबंद को लपेटने के बाद जो चादर थी उस चादर को जो है फिर पूरी मैयत पर उड़ा दें और मैयत को जो है ऊपर से और नीचे से डोरियों से बांध दें। वो बंद रहने वाली थोड़ी इस तरीके से चादर जो है उड़ा दें। उसके बाद मैयत को ऊपर से और नीचे से डोरियों से बांध दें, दरमियान से भी एक डोरी से बांध दें ताकि कफन खुलने ना पाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रही हैं, ऊपर और दरमियान और आखिर पैरों के नीचे जो है उसको बांध दें। इधर आए आप, और अक्सर मैयत के ऊपर जो है और एक चादर उड़ाई जाती है। अगर वो चादर किसी वजह से मैसर ना आए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसका चादर का जो है कफन में जो है कोई शुमार नहीं होता। और अजीज सामियात, अगर जो है मर्द और औरत के लिए सुन्नत कफन मैसर ना आए, यानी कि मर्द के लिए जो है 3 कपड़े हैं, इज़ार, कमीज, लिफाफा, और औरत के लिए 5 कपड़े हैं। अगर ये 5 या 3 कपड़े मैसर ना आए तो कम अज कम इतना कपड़ा होना है कि मर्द और औरत का जो है पूरा बदन ढक जाए। कम अज कम इतना कपड़ा तो होना चाहिए। और जो है जो चादर होती
ہوئی ہے وہ جو ہے اتنی بڑی رہے کہ اوپر اور نیچے سے جو ہے باندھی جا سکے, اور میت کو جو ہے جب کفن دیا جا رہا ہو تو میت کا کفن جو ہے اتنا ہو, یعنی کہ ایسا ہو جیسا دنیا میں وہ لباس پہنا کرتا تھا. یعنی کہ اگر جو ہے دنیا میں وہ شخص مرنے والا جو تھا وہ دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے بہترین لباس پہنتا تھا, اچھا عمدہ لباس پہنتا تھا, تو اس کے گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں وہ جیسے لباس پہنتا تھا ویسا ہی جو ہے قیمت کا اس کو جو ہے کفن پہنائے. اور عزیز سامعات, جیسا کہ آپ یہاں پر کفن کا جو ہے طریقہ دیکھ رہی ہیں, تو اسی طریقے سے جو ہے اپنے گھر کے مردوں کو, اپنے گھر میں جو جس کسی کا انتقال ہو جائے ان کو جو ہے کفنانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی اصلاح